اعتزاز حسن جو ہمارا بچہ جو شہید ہوا، جس کے بچے کی کپڑوں کی ابھی جو مہک تھی، جو یہ اس کی باڈی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس عورت میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں۔ 2013 میں ایک انسیڈنٹ ہوا راولپنڈی میں۔ مجھے میری جو ٹیم تھی انہوں نے چٹائیاں اٹھائیں اور اس کے پیچھے چھپایا کہ وہ اٹیک نہ کر سکیں۔ 2013 میں ایک انسیڈنٹ ہوا راولپنڈی میں جو میں کور کرنا چاہتی تھی، جو کہ محرم کے وقت میں جو پروسیشنز ہوتے ہیں اس کے اوپر ایک وائلنٹ اٹیک کی کہانی تھی، جو کہ راولپنڈی میں ایک مدرسے کے اوپر کچھ وائلنس ہوئی، مدرسہ اور جو مسجد تھی وہ جلائی گئی، اور دونوں سائڈز بہت زیادہ ظاہر ہے غم و غصے میں تھیں۔ میرا اس وقت بڑا سیویئر فریکچر ہوا تھا، میں ایک نیئر فیٹل کریش سے اٹھی تھی اور میں پہنچ گئی، اور میں بالکل چل بھی نہیں سکتی تھی، کرچز پہ تھی، لیکن میں کرفیو کے باوجود گھس گئی اندر، اور میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ کرچز پہ تھی کیونکہ میں بھاگ نہیں سکتی تھی، تو میں کرچز پہ اندر گھس گئی۔ اور میری جو ٹیم ہے، میں نے کبھی ان سے پوچھا نہیں تھا کہ کون کس مسلک سے جن کا تعلق ہے، میں نے کبھی بھی کسی سے نہیں پوچھا جو بھی میرے پاس آ کے کام کرے۔ تو جب میں وہاں پہ گئی تو نارملی میں سفید چادر استعمال کرتی ہوں، لیکن اس دن کچھ بھگدڑ میں ہم نکلے، پتہ نہیں تھا کرفیو میں ہم گھس سکیں گے کہ نہیں گھس سکیں گے، تو گاڑی میں صرف کالی چادر تھی، اور اس زمانے میں میرے بال بالکل سرخ رنگ بھی تھا کچھ، تو جب میں نے کرفیو بریک کر کے اندر گھسی تو میں اب کور کر رہی ہوں اور میں انٹرو پیس ٹو کیمرہ دے رہی ہوں۔ انٹرو تھا آج ٹی وی کے لیے میں کام کر رہی تھی، اور میں انٹرو دے رہی ہوں، اور سڈنلی میں دیکھتی ہوں کہ میرے اوپر اٹیک کرنے کے لیے بہت سے لوگ آ گئے ہیں، اور جو الفاظ انہوں نے استعمال کیے وہ میں ریپیٹ نہیں کرنا چاہتی، آپ خود سمجھدار ہیں۔ میں نے کالی چادر پہنی ہوئی تھی اور میں لگ رہی تھی کہ جیسے میں شاید کہیں ادھر ادھر سے تہران سے اٹھ کے آئی ہوں، تو جو الفاظ استعمال کیے انہوں نے اٹیک کرنا شروع کر دیا۔ مجھے میری جو ٹیم تھی انہوں نے چٹائیاں اٹھائیں اور اس کے پیچھے چھپایا کہ وہ اٹیک نہ کر سکیں، اور میں بڑی حیرت میں تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں سنی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں، اور میں نے کبھی یہ زبان نہیں سنی، بچپن میں کبھی میں نے یہ الفاظ نہیں سنے، ضیاء ایرا میں پاکستان میں پلی بڑی، تو میں بہت شوق میں تھی۔ اینی وے چونکہ بھاگ بھی نہیں سکتی تھی، میری ٹیم نے مجھے بچا کے اور واپس لے کے آئے۔ اینی وے میں دوسری طرف گئی، میں نے بھی وہ پروگرام ڈھٹائی سے کمپلیٹ کیا، میں نے کہا نہیں کریں گے ہم، کوئی نہیں ڈرتے۔ اس کے کچھ عرصے بعد اعتزاز حسن جو ہمارا بچہ جو شہید ہوا ہنگو کے پاس ایک اسکول کے باہر، میں اس کی شہادت پہ پہلی جرنلسٹ یا اینکر ان کے گاؤں میں پہنچی، اور جب میں نے سڑک کے پاس چیتھڑے دیکھے کپڑوں کے، تو وہ دو نوجوانوں کے تھے، ایک اعتزاز کے تھے اور ایک اس بچے کے تھے جو اس سے بھی شاید کم عمر تھا، اور اس کی بھی جو یونیفارم کے تھے چیتھڑے پڑے ہوئے تھے۔ جب میں اندر گئی دعا کے لیے اعتزاز کی والدہ کے پاس، تو ہماری طرف یہ رواج ہے کہ ہم جب فوتگی پہ کوئی آتا ہے تو ان کو کھانا ضرور کھلاتے ہیں، اور آئی واز اوور کم، میرے اپنے بچے بھی ظاہر ہے اسکول گوئنگ ایج کے ہیں، اور وہ خاتون بالکل ان پڑھ تھیں، کبھی اپنے گاؤں کے گھر سے باہر بھی انہوں نے قدم نہیں نکالا تھا، اور وہ اپنے بچے کی چیزیں نکال کے مجھے دے رہی تھیں اور سونگھ رہی تھیں، اس کے کپڑوں کو، اس کی مہک کو، اور اس کے والیٹ میں سے نکال کے مجھے انہوں نے چوئنگ گم کی ایک سٹک مجھے پکڑا کے دی، میرے پاس آج تک ہے۔ اور میں اتنی جذبات میں اور اتنی آئی واز اوور کم بائی دیٹ ایموشن، مجھے غصہ بھی آ رہا تھا، اور پھر اس خاتون نے جو کہ بالکل ان پڑھ ہے، مجھے پیار سے وہ نوالے میرے منہ میں ڈال رہی ہیں، اور میں آنسوؤں میں ہوں، اور انہوں نے ایک ایسی بات کی جس سے میری زندگی کا وہ سرمایہ ہے۔ انہوں نے غصے کا اظہار نہیں کیا، انہوں نے مجھے اتنی سی بات کی کہ مجھے پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہمارے بچوں کو یہ کیسے شہید کرتے ہیں۔ اور میرا دل، آپ سوچیں کہ مجھے اپنا آپ اتنا چھوٹا سا محسوس ہوا کہ وہ عورت جس کا غصہ جائز ہو سکتا تھا، جس کے بچے کی کپڑوں کی ابھی جو مہک تھی، جو
یہ اس کی باڈی ٹھنڈی نہیں ہوئی تھی، لیکن اس عورت میں اتنا حوصلہ تھا کہ اس نے نفرت انگیز بات نہیں کی. اس نے کہا مجھے پتہ ہے یہ پیسہ کہاں سے آتا ہے، ہمارے بچوں کو شہید کرتے ہیں، یعنی کہ اپنے بیٹے کو بھی اور وہ جس نے خودکش حملہ کیا. اور یہ میرے لیے ایک بہت سبق آموز بات بھی ہے. جب لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان میں انٹالرنس ہے تو میں کہتی ہوں نہیں ہے، یہ فورسڈ ہے، یہ اصلی نہیں ہے. ہمارے لوگوں میں اتنی محبت ہے، رواداری ہے، ٹالرنس ہے، اور یہی وجہ ہے کہ آج تک پاکستان کی جو بقا ہے ان لوگوں کی وجہ سے، ان ماؤں کی وجہ سے سلامت ہے. جو اوپر لوگ نفرت پھیلاتے ہیں انہوں نے کوئی کسر نہیں چھوڑی ہمیں لڑانے کی، ہمارا دنیا میں امیج تباہ کرنے کی، ہمیں جاہل اور انٹالرنٹ دکھانے کی. لیکن یہ مائیں ہیں جو شہادت دینے کے باوجود سمجھتی ہیں کہ اصل گیم کیا ہے. اور یہ میں سمجھتی ہوں پاکستانی صحافیوں کو بھی اس میں اپنا رول ادا کرنا پڑے گا کہ جیسے ہے ویسے بتائیں، کسی ایجنڈے کا حصہ نہ بنیں. تو اس وجہ سے یہ صحافت بھی میرے لیے ایک عبادت کی طرح ہے.